قرآن. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ایک لمبے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ فرانس کو یہاں ایک اور مسجد بنانے کی توفیق عطا فرمائی ہے. یہاں اس شہر میں اسٹراسبرگ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے نوآئین اور غیر پاکستانی احمدیوں کی بھی بڑی تعداد ہے، بلکہ تقریباً 75% غیر پاکستانی ہیں
اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اخلاص اور وفا میں بڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں انہیں ایک مسجد عطا فرمائی ہے، اور اب یہاں کے رہنے والے احمدی پہلے سے بڑھ کر جماعتی نظام سے منسلک ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق بھی عطا فرمائے۔ یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، جیسا کہ آپ نے سنا، اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں کہ اللہ کی مسجدوں کو تو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے اور نمازوں کو قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، سو قریب ہے کہ ایسے لوگ کامیابی کی طرف لے جائے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے مساجد تعمیر کرنے والوں اور آباد کرنے والوں کی یہ خصوصیات بیان فرمائی ہیں کہ اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، یعنی اس بات پر کامل یقین کہ سب طاقتوں کا سرچشمہ اور مالک خدا تعالیٰ کی ذات ہے، سب ہیچ۔ بس اس ایمان کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا اور اس کی عبادت انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے آگے جھکنے والوں کو ہی ایمان اور یقین میں بڑھاتا ہے۔ پھر یوم آخرت پر یقین بھی اللہ تعالیٰ نے مسجد میں آنے والوں کے لیے ایک خصوصیت یا شرط بیان کی ہے، کیونکہ آخرت پر یقین ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف مائل کرتا ہے۔ ایسی عبادت جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کی جائے۔ اس بات کو بیان فرماتے ہوئے ایک موقع پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان بالآخرت کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور سچی معرفت بغیر حقیقی خشیت اور خدا ترسی کی حاصل نہیں ہو سکتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ پس یاد رکھو کہ آخرت کے متعلق وساوس کا پیدا ہونا ایمان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے اور خاتمہ بالخیر میں فطور پڑ جاتا ہے۔ یعنی خاتمہ بالخیر پھر یقینی نہیں رہتا، پھر یہ بات نہیں رہتی کہ انسان ایمان پر قائم رہے گا۔ بس حقیقی عابد اور مسجدوں کو آباد کرنے والا وہی ہے جس کے دل میں آخرت کے بارے میں کبھی وسوسہ نہ آئے اور انجام بخیر کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور جھکا رہے۔ پھر فرمایا کہ مسجد آباد وہی کر سکتے ہیں یا انہی کو مسجدوں کی تعمیر کرنے کا فائدہ ہے جو نمازیں قائم کرنے والے اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم نے یہ مسجد صرف اس لیے نہیں بنائی کہ دنیا کو دکھا دیں کہ ہماری بھی ایک مسجد ہے، بلکہ اس کو 5 وقت آباد کرنا اب ہمارا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں نماز قائم کرنے والے فرمایا ہے، اور قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو باجماعت نماز ادا کرنے والے ہیں۔ پھر زکوٰۃ کی طرف توجہ ہے، مالی قربانی کی طرف توجہ ہے۔ تو جو مسجد آباد کرنے والوں کا یہ خصوصیت جو ہے خاصہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ خدا تعالیٰ کے دین کی اشاعت کے لیے قربانیاں کریں اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کریں، اور یہ سب
اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت ہمارے دلوں میں بڑھے۔ اس کی رضا کے حصول کے لیے ہم بھرپور کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب کچھ کرنے والے ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہدایت یافتہ ہیں یا ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار کیے جائیں گے۔ بس ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے اور اس کے مطابق کوشش کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہوئے یہ عرض کرنی چاہیے نئے آنے والوں کو بھی اور پرانے احمدیوں کو بھی، بلکہ پرانے احمدیوں کی زیادہ ذمہ داری ہے یہ، اور خاص طور پر پاکستان سے آئے ہوئوں کی، کہ وہ اس بات کا زیادہ خیال رکھیں کہ نئے آنے والوں کے لیے انہوں نے اپنے نمونے بھی قائم کرنے، کہ ہمیں ہماری مسجد کی تعمیر کے بعد اس سوچ کے ساتھ اور اپنی عملی حالتوں کو اس فرمان کے مطابق کرتے ہوئے مسجد آباد کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما۔ اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے مسجد آباد کرنے والوں کے بارے میں، اس ارشاد پر عمل نہ کر کے کہیں ہم اپنی دنیا و آخرت برباد کرنے والے نہ بن جائیں۔ ہم پر رحم کرتے ہوئے ہمیں بھٹکنے سے بچائے رکھنا اور ہمیں سیدھے راستے پر چلائے رکھنا، ہماری نیتوں کو ہمیشہ صاف اور نیک رکھنا، ہم تیرا حق ادا کرنے والے بھی ہوں اور اس علاقے میں تیرے دین کا پیغام پہنچانے والے بھی ہوں۔ ہم اس مسجد کی تعمیر کے ساتھ تیرے بھیجے ہوئے مسیح موعود کے ارشاد کے مطابق اس مسجد کو اسلام کی تبلیغ کا ذریعہ بنانے والے ہوں، اور اپنا فضل فرماتے ہوئے ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مورد بھی بنا جس میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی خاطر مسجد تعمیر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے جنت میں ویسا ہی گھر تعمیر کرتا ہے۔ بس ہمیں حقیقی مومن بناتے ہوئے اپنے فضلوں سے نوازتا چلا جا۔ بس ان باتوں کے حصول کے لیے سب سے پہلے تو ہر احمدی کو اپنے نمازوں کے جائزے لینے چاہیے کہ کیا ان کی 5 وقت باقاعدگی سے نماز پڑھنے کی طرف توجہ ہے، اور پھر باجماعت نماز پڑھنے کی طرف توجہ ہے۔ صرف اتنا تو کافی نہیں کہ ہماری مسجد بن گئی، جنت میں گھر بنانے کے لیے تو اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ مسجد بنا لی، اس کے لیے ایمان کے ساتھ عمل کی بھی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنے کی بھی ضرورت ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں ہونے کا حق ادا کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ہر سال ہزاروں مسجدیں مسلمان بناتے ہیں، لیکن اگر ان میں فرقہ واریت کے درس دیے جاتے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے بجائے ذاتی مفادات یا صرف اسی فرقے کے مفادات کی باتیں کی جاتی ہیں، یا نئی بدعات نام نہاد علماء پیدا کر رہے ہیں جن کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی تعلق نہیں، تو وہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک جنت میں لے جانے والی مسجدیں نہیں ہیں۔ بس مسجد کا حق ادا کرنا اور
اسے جنت میں جانے کا ذریعہ بنانا، جنت میں ایک گھر بنانا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو ہر احمدی کو سمجھ کر پھر اس پر عمل کرنے اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس زمانے میں ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق نے ایک حقیقی مسلمان بننے اور عبادتوں اور اپنی مسجدوں کے حق ادا کرنے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حق ادا کرنے کے بارے میں جس طرح بتایا ہے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تبھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر پختہ اور کامل ایمان لانے والے ہیں، یوم آخرت پر کامل اور ایمان اور یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اپنی نمازوں کو قائم رکھنے والے ہیں، اور اپنے مال قربان کر کے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق بھی قائم کرنے والے ہیں۔ اور اگر کسی ہستی کا ہمیں خوف ہے تو وہ خدا تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خشیت ہی ہمارے دلوں میں ہے، کیونکہ ہم اسے پیار کرنے والے ہیں۔ کسی دنیاوی چیز سے ہمیں خوف نہیں ہے، کسی دنیاوی چیز سے ہمیں وہ محبت نہیں جو ہمیں خدا تعالیٰ سے ہے۔ ہم اپنے دنیاوی مفادات کو اپنے ایمان اور اپنے دین کے لیے قربان کرنے والے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حقیقی احمدی بننے اور خدا تعالیٰ کا حقیقی عبد بننے کے لیے جو نصائح ہمیں فرمائی ہیں، ان میں سے بعض میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس قدر قوا عطا فرمائے ہیں، ہاتھ پاؤں اور باقی چیزیں، آنکھیں، زبان، ہر چیز جو ہمیں عطا فرمائی ہے، وہ ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ ضائع کرنے کے لیے نہیں دیے گئے۔ ان کی تعدیل اور جائز استعمال کرنا ہی ان کی نشو و نما ہے، اس لیے ہے کہ ان کی نشو و نما ہو۔ اور نشو و نما کس طرح ہوگی؟ کہ ان کا جائز استعمال ہو، ان کا غلط استعمال نہ ہو۔ اس لیے اسلام نے قوائے رجولیت یا آنکھ کے نکالنے کی تعلیم نہیں دی، بلکہ ان کا جائز استعمال اور تزکیہ نفس کرایا ہے۔ یہ نہیں کہ آنکھوں سے بد نظری کرنی ہے تو اس لیے آنکھیں نکال دو، بلکہ ان کا جائز استعمال چاہیے۔ یا رجولیت کے قواعد ہیں، ان کو ختم کر دو، یہ تو کوئی چیز نہیں، بلکہ ان کو پاک کرنا، ان کا پاک استعمال کرنا اصل چیز ہے۔ فرمایا کہ قد افلح المومنون، اور ایسے ہی یہاں بھی بیان فرمایا کہ متقی کی زندگی کا نقشہ کھینچ کر آخر میں بطور نتیجہ یہ کہا ہے وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ متقی کا نقشہ کھینچا، وہاں پہلے فرمایا قد افلح المؤمنون، پھر فرمایا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یعنی وہ لوگ جو تقوی پر قدم مارتے ہیں، ایمان بالغیب لاتے ہیں، نماز ڈگمگاتی ہے پھر اسے کھڑا کرتے ہیں، یعنی مختلف خیالات نماز میں آتے ہیں، پھر اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں، خدا کے دیے ہوئے سے دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ باوجود خطرات نفس بلا سوچے گزشتہ اور موجودہ کتاب اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ سب کتابوں پر ایمان لاؤ، تو ایمان لاتے ہیں، اور آخر کار وہ یقین تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے سر پر ہیں، وہ ایک ایسی سڑک پر ہے جو برابر آگے کو جا رہی ہے اور جس سے آدمی فلاح تک پہنچتا ہے۔ یہی لوگ فلاح یاب ہیں جو منزل مقصود تک پہنچ گئے اور راہ کے خطرات سے نجات پا چکے ہیں۔ پھر فرمایا اس لیے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہم کو تقوی کی تعلیم دے کر ایک ایسی کتاب ہم کو عطا کی ہے جس میں تقوی کے وصایا ہیں۔ سو ہماری جماعت، فرماتے ہیں سو ہماری جماعت یہ غم کل دنیاوی غموں سے بڑھ کر
اپنی جان پر لگائے کہ ان میں تقوی ہے یا نہیں۔ انسان کس طرح دیکھے کہ اس میں تقوی ہے یا نہیں، اس کی وضاحت فرماتے ہوئے تقوی ہے یا نہیں اور متقی کون لوگ ہوتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ خدا کے کلام سے یہ پایا جاتا ہے کہ متقی وہ ہوتے ہیں جو حلیمی اور مسکینی سے چلتے ہیں، بہت نرمی ہے، بہت عاجزی ہوتی ہے ان میں، وہ مغرورانہ گفتگو نہیں کرتے، تکبر بالکل نہیں ہوتا ان میں، ان کی گفتگو ایسی ہوتی ہے جیسے چھوٹا بڑے سے گفتگو کرے۔ ہم کو ہر حال میں، انہوں نے فرمایا کہ ہم کو ہر حال میں وہ کرنا چاہیے جس سے ہماری فلاح ہو۔ اللہ تعالیٰ کسی کا اجارہ دار نہیں، وہ خاص تقوی کو چاہتا ہے، جو تقوی کرے گا وہ مقام اعلیٰ کو پہنچے گا۔ فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت ابراہیم علیہ السلام میں سے کسی نے وراثت سے تو عزت نہیں پائی، گو فرماتے ہیں گو ہمارا ایمان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ مشرک نہ تھے، لیکن اس نے نبوت تو نہیں دی، یہ تو فضل الہی تھا ان صدقوں کے باعث جو ان کی فطرت میں تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی فضل کے محرک تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء تھے، انہوں نے اپنے صدق و تقوی سے ہی بیٹے کو قربان کرنے میں دریغ نہ کیا، خود آگ میں ڈالے گئے۔ ہمارے سید و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی صدق و وفا دیکھیے کہ آپ نے ہر ایک قسم کی بد تحریک کا مقابلہ کیا، طرح طرح کے مصائب اٹھائے اور تکالیف اٹھائے، لیکن پرواہ نہ کی۔ یہی صدق و وفا تھا جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے فضل کیا۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے رسول پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو اور سلام بھیجو اس نبی پر۔ بس ہمیں یہی حکم ہے کہ اگر دعا کی قبولیت چاہتے ہو تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، اور بغیر درود کے کی گئی دعائیں آسمان تک نہیں پہنچتی، انسان کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ بس عبادتوں کے معیار بہتر کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے درود بھی ضروری ہے، اور درود بھیجنے والا یقیناً پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو سامنے رکھے گا۔ آپ نے کیا عبادت کے معیار قائم کیے، اپنی امت کو اس کی تلقین فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، پھر مخلوق کے حق ادا کرنے کے بعد کے لیے بھی آپ نے اپنے نمونے قائم فرمائے جس کی مثالیں ملنی مشکل ہیں۔ اپنی فکر کی کبھی نہیں کی، جو کچھ تھا وادی کے برابر بھی اگر دولت تھی تو وہ بھی بانٹ دی، کوئی سوالی آیا اس کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا۔ اس کے علاوہ پھر اور بھی آپ کا ہاتھ ہر وقت مخلوق کی خدمت کے لیے اختیار رہتا تھا۔ پس درود بھیجنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھ کر جب درود بھیجتا ہے تو پھر ہی اس کی توجہ بھی اس نمونے پر چلنے کی طرف ہوتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائے۔ جب یہ حالت ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی، اپنے پیارے بندے سے ہماری محبت کے اظہار اور اس پر درود بھیجنے کی وجہ سے ہماری دعاؤں کو بھی قبولیت کا درجہ دیتا ہے، اور تبھی ہم اللہ تعالیٰ کا قرب پا کر حلیمی اور مسکینی دکھانے والے بن کر ان لوگوں میں شامل ہونے والے بن سکتے ہیں جو تقوی پر چلنے والے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں
جو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ اگر ہم میں نری باتیں ہی باتیں ہیں تو یاد رکھو کہ کچھ فائدہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ فتح کے لیے ضروری ہے تقویٰ کی، فتح چاہتے ہو تو متقی بن جاؤ، اور یہی حقیقی تقویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی حقیقی پہچان کرواتا ہے جو، اور اس کے حکموں پر چلنے والا بناتا ہے۔ حقیقت بیان فرماتے ہوئے کہ نماز کیا چیز ہے اور حقیقی نماز کیسی ہونی چاہیے، آپ فرماتے ہیں کہ بہت ہیں کہ زبان سے تو خدا تعالیٰ کا اقرار کرتے ہیں، لیکن اگر ٹٹول کر دیکھو تو معلوم ہوگا کہ ان کے اندر دہریت ہے، کیونکہ دنیا کے کاموں میں جب مصروف ہوتے ہیں تو خدا تعالیٰ کے قہر اور اس کی عظمت کو بالکل بھول جاتے ہیں۔ اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ تم لوگ دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے معرفت طلب کرو۔ اس کا یقین کامل ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا، وہ اس وقت حاصل ہوگا جب کہ یہ علم ہو کہ اللہ تعالیٰ سے قطع تعلق کرنے میں ایک موت ہے۔ گناہ سے بچنے کے لیے جہاں دعا کرو وہاں ساتھ ہی تدابیر کے سلسلے کو ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ دعا بھی ضروری ہے، تدبیر بھی ضروری ہے، اور تمام محفلیں اور مجلسیں جن میں شامل ہونے سے گناہ کی تاریخ ہوتی ہے ان کو ترک کرو۔ اور خود ہم کوئی جائزے لے سکتے ہیں، ہر کوئی کون سی ایسی مجلسیں ہیں، کون سی ایسی محفلیں ہیں، کون سے ایسے پروگرام ہیں ٹی وی کے اور دوسری چیزوں کے جن سے گناہ کی تاریخ ہوتی ہے، ان کو چھوڑنا پڑے گا، ترک کرو، اور ساتھ ہی دعا بھی کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ چھوڑنے کی توفیق ملتی ہے، اس لیے اس کی دعا بھی کرو۔ اور خوب جان لو کہ ان افعال سے جو قضاء و قدر کی طرف سے انسان کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں، جب تک خدا تعالیٰ کی مدد ساتھ نہ ہو ہرگز رہائی نہیں ہوتی۔ نماز جو کہ 5 وقت ادا کی جاتی ہے، اس میں بھی یہی اشارہ ہے کہ اگر وہ نفسانی جذبات اور خیالات سے اسے محفوظ رکھے گا نماز جو کہ 5 وقت ادا کی جاتی ہے، اس میں بھی یہی اشارہ ہے کہ اگر وہ نفسانی جذبات اور خیالات سے اسے محفوظ نہ رکھے گا تب تک وہ سچی نماز ہرگز نہ ہوگی۔ نماز کے معنی ٹکرے مار لینے اور رسم اور عادت کے طور پر ادا کرنے کے ہرگز نہیں۔ نماز وہ شے ہے جسے دل بھی محسوس کر کے روح پگھل کر خوفناک حالت میں آستانہ الوہیت پر گر پڑے، جہاں تک طاقت ہے وہاں تک رکت کے پیدا کرنے کی کوشش کرے اور تضرع سے مانگے کہ شوخی اور گناہ جو اندر نفس میں ہیں وہ دور ہوں۔ اسی قسم کی نماز بابرکت ہوتی ہے، اور اگر وہ اس پر استقامت اختیار کرے گا تو دیکھے گا کہ رات کو یا دن کو ایک نور اس کے قلب پر گرا ہے اور نفس امارہ کی شوخی کم ہو گئی ہے۔ جو برائیوں کی طرف ابھارنے والا نفس ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے اجدہا میں ایک سم قاتل ہے، اسی طرح نفس امارہ میں بھی سم قاتل ہے، اور جس نے اسے پیدا کیا اسی کے پاس اس کا علاج ہے، یعنی جو پیدا کرنے والا ہے اس کے پاس اس کا علاج بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی اس کا علاج کر سکتا ہے۔ اس لیے نفس کی برائیوں اور گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہی اس کا فضل مانگنا چاہیے۔ پھر نماز کی اہمیت بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ نماز ہی عبادت کا مغز ہے، عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ نماز کے بغیر یا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریق کے بغیر عبادت کا حق ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ اور نماز کے کچھ لوازمات بھی ہیں، کچھ شرائط بھی ہیں، ان کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ نماز میں اس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ میں مؤدب ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، عاجزی ہو، پوری محویت ہو، اس کے فضلوں کو مانگ رہا ہو، اس
اس حالت کی وضاحت فرماتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خیال کیا کہ صلاۃ اور دعا میں کیا فرق ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ الصلاۃ ہی الدعا، الصلاۃ مخ العبادہ، یعنی نماز ہی دعا ہے، نماز عبادت کا مقصد ہے۔ جب انسان کی دعا محض دنیاوی امور کے لیے ہو تو اس کا نام صلاۃ نہیں ہے۔ انسان دعا کرتا ہے، مسجدوں میں نماز کے لیے آتا ہے، 5 وقت نمازیں پڑھنی شروع کر دیتا ہے، بڑی دعائیں کرتا ہے، بڑا روتا ہے، صرف اس لیے کہ بعض دنیاوی مسائل ہوتے ہیں۔ اور نے فرمایا کہ صرف دنیاوی باتوں کے لیے اگر نماز پڑھ رہے ہو تم تو اس کو صلاۃ نہیں کہتے۔ لیکن جب انسان خدا کو ملنا چاہتا ہے، اس کی رضا کو مد نظر رکھتا ہے، اور ادب اور انکسار اور تواضع اور نہایت محویت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑا ہو کر اس کی رضا کا طالب ہوتا ہے، اپنی باتیں نہیں مانگتا رہتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہوتا ہے، تب وہ صلاۃ ہوتی ہے۔ اصل حقیقت دعا کی وہ ہے جس کے ذریعے سے خدا اور انسان کے درمیان رابطہ تعلق بڑھے۔ یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ، یہی دعا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے اور انسان کو نامعقول باتوں سے ہٹاتی ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ انسان رضائے الہی کو حاصل کرے، اس کے بعد روا ہے کہ انسان اپنی دنیاوی ضروریات کے واسطے بھی دعا کرے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی دعا کرو، پھر دنیاوی ضروریات جو ہیں ان کے لیے بھی دعا کرو کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے ہی ملتی ہیں۔ یہ اس واسطے رکھا گیا ہے کہ دنیاوی مشکلات بعض دفعہ دینی معاملات میں حارج ہو جاتی ہیں، خاص کر خامی اور کج پنے کے زمانے میں یہ منہ ٹھوکر کا مجھے بن جاتے ہیں۔ جب کمزوریاں ہوتی ہیں، دنیاوی معاملات ٹھوکر کا مجھے بن جاتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے پہلے تعلق قائم کرو، پھر دنیاوی معاملات کے لیے بھی دعا کرو۔ فرمایا کہ صلاۃ کا لفظ پرسوز معنی پر دلالت کرتا ہے۔ جیسے آگ سے سوزش پیدا ہوتی ہے، ویسی ہی گدازش دعا میں پیدا ہونی چاہیے۔ جب ایسی حالت کو پہنچ جائے جیسے موت کی حالت ہوتی ہے، تب اس کا نام صلاۃ ہوتا ہے۔ بس یہ ہے نماز کی حقیقی حالت، جسے حاصل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ پھر ایک جگہ آپ علیہ السلام نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ یاد رکھو، اگر ایمان کا دعویٰ ہے تو پھر نمازوں کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ 3 نمازیں پڑھ کر یا 4 نمازیں پڑھ کر جس طرح بعض لوگ کرتے ہیں، پھر ایمان کا دعویٰ غلط بات ہے، کیونکہ ایمان کی جڑ نماز ہے، اور جس کی جڑ ہی نہیں ہے وہ ایک کھوکھلے درخت کی طرح ہے جس کو ذرا سی ہوا جو ہے زمین پر گرا دے گی۔ آپ فرماتے ہیں جس طرح بہت دھوپ کے ساتھ آسمان پر بادل جمع ہو جاتے ہیں اور بارش کا وقت آ جاتا ہے، ایسا ہی انسان کی دعائیں ایک حرارت ایمانی پیدا کرتی ہیں اور پھر کام بن جاتا ہے۔ نماز وہ ہے جس میں سوزش اور گدازش کے ساتھ اور آداب کے ساتھ انسان خدا تعالیٰ کے حضور میں کھڑا ہوتا ہے۔ جب انسان بندہ ہو کر لاپرواہی کرتا ہے تو خدا کی ذات بھی غنی ہے، اس کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ پھر ہر ایک امت اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک اس میں توجہ اللہ قائم رہتی ہے۔ ایمان کی جڑ بھی نماز ہے۔ بعض بیوقوف کہتے ہیں کہ خدا کو ہماری نمازوں کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا کہ اے نادانوں، خدا کو کوئی حاجت نہیں ہے، اس کو ضرورت نہیں، مگر تم کو تو حاجت ہے، تمہیں ضرورت ہے نمازوں کی کہ خدا تعالیٰ تمہاری طرف توجہ کرے۔ خدا کی توجہ سے بگڑے ہوئے کام سب درست ہو جاتے ہیں۔ نماز ہزاروں خطاؤں کو دور کر دیتی ہے اور ذریعہ حصول قرب الہی ہے۔ اور پھر سے نماز پڑھنے تک ہی نہیں کہ اس سے قرب الہی ملتا ہے، خطائیں معاف ہو جاتی ہیں اور بگڑے کام درست ہو جاتے ہیں، بلکہ نیک نیتی سے مسجد میں آنے والے اور بیٹھ کر نماز کا انتظار کرنے والے کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک نماز کی خاطر یعنی
اس کے انتظار میں، نماز پڑھنے کے انتظار میں کوئی شخص مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، نماز میں مصروف ہی سمجھا جاتا ہے۔ مسجد میں بیٹھنا بھی اور وہاں ذکر الہی کر رہا ہے تو وہ نماز میں مصروف سمجھا جائے گا۔ اور فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں، فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ اس پر رحم کر اور اس کو بخش دے، اس کی توبہ قبول کر۔ بس کتنا بڑا اجر ہے مسجد میں آ کر نماز پڑھنے والے کا، کہ صرف نماز پڑھنے کا ہی نہیں بلکہ انتظار کا بھی ثواب مل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور فرشتے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ بس ایسے مہربان خدا کی بات کا حق ادا کرنے کی ہمیں کس فکر کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے، اور پانچوں وقت آ کر مسجد کو آباد رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ مذہب کا منشا ایک وحدت پیدا کرنا ہے، ایک قوم اور ایک امت بنانا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ منشا ہے کہ تمام انسانوں کو ایک نفس واحدہ کی طرح بنا دے، جس کا نام وحدت جمہوری ہے، جس سے بہت سے انسان بحالت مجموعی ایک انسان کے حکم میں سمجھا جاتا ہے۔ بہت سارے جمع ہو جاتے ہیں تو ایک انسان بن جاتا ہے۔ مذہب سے بھی یہی منشا ہوتا ہے کہ تسبیح کے دانوں کی طرح وحدت جمہوری کے ایک دھاگا میں سب پروئے جائیں۔ یہ نمازیں باجماعت جو کہ ادا کی جاتی ہیں وہ بھی اسی وحدت کے لیے ہیں، تاکہ کل نمازیوں کا ایک وجود شمار کیا جاوے، اور آپس میں مل کر کھڑے ہونے کا حکم اس لیے ہے کہ جس کے پاس زیادہ نور ہے وہ دوسرے کمزور میں سرایت کر کے اسے قوت دے۔ حتیٰ کہ حج بھی اس لیے ہے، اس وحدت جمہوری کو پیدا کرنے اور قائم رکھنے کی ابتدا اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ اول یہ حکم دیا کہ ہر ایک محلے والے 5 وقت نمازوں کو باجماعت محلے کی مسجد میں ادا کریں، تاکہ اخلاق کا تبادلہ آپس میں ہو اور انوار مل کر کمزوری کو دور کر دیں اور آپس میں تعارف ہو کر انس پیدا ہو۔ تعارف بہت عمدہ شے ہے کیونکہ اس سے انس بڑھتا ہے جو کہ وحدت کی بنیاد ہے۔ حتیٰ کہ تعارف والا دشمن ایک ناآشنا دوست سے بہت اچھا ہوتا ہے، کیونکہ جب غیر ملک میں ملاقات ہو تو تعارف کی وجہ سے دلوں میں انس پیدا ہو جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ کینے والی زمین سے الگ ہونے کے باعث بغض جو کہ عارضی شے ہوتا ہے وہ تو دور ہو جاتا ہے اور صرف تعارف باقی رہ جاتا ہے۔ پھر دوسرا حکم یہ ہے کہ جمعے کے دن جامع مسجد جمع ہوں، کیونکہ ایک شہر کے لوگوں کا ہر روز جمع ہونا تو مشکل ہوتا ہے، اس لیے یہ تجویز ہے کہ شہر کے سب لوگ ہفتے میں ایک دفعہ مل کر تعارف اور وحدت پیدا کریں۔ اب یہاں فاصلے اگر زیادہ بھی ہوں تو سواریوں کی سہولت ہے جن کے پاس، ان کا تو مسجد میں روزانہ آنا بھی کوئی ایسا مشکل نہیں ہے، وہ آ سکتے ہیں۔ پھر اگر نیت ہو آنے کی تو آیا جا سکتا ہے مسجد کو آباد کرنے کے لیے، لیکن ہمارے اگر بہت دور بھی رہ رہے ہیں لوگ اور مجبوری بھی ہے تب بھی جمعے کو تو ضرور آنا چاہیے۔ آخر کبھی نہ کبھی تو سب ایک ہو جائیں گے۔ پھر سال کے بعد عیدین میں یہ تجویز کی کہ دیہات اور شہر کے لوگ مل کر نماز ادا کریں، تاکہ تعارف اور انس بڑھ کر وحدت جمہوری پیدا ہو۔ پھر اسی طرح تمام دنیا کے اجتماع کے لیے ایک دن عمر بھر میں مقرر کر دیا کہ مکے کے میدان میں سب جمع ہوں، یعنی جن کو توفیق ہے حج کرنے کی حج کے جائیں۔ غرض کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آپس میں الفت اور انس ترقی پکڑے۔ افسوس کہ پھر آپ بتا رہے ہیں اپنے مخالفوں کے بارے میں، ان کو اس بات کا علم نہیں کہ اسلام کا فلسفہ کیسا پکا ہے۔ جو اسلام کے مخالف ہیں ان کو پتہ ہی نہیں، جو اعتراض کرتے رہتے ہیں باتوں پہ، 5 وقت کی باتیں کہ مقصد کیا ہے، ہر ہفتے کی بات کا کیا مقصد ہے، عیدوں کی باقی باتوں کی۔ آپ فرما رہے ہیں یہ فلسفہ ہے اور اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے احکام میں ڈھیلا پن اور اس سے بکولی روگردانی کبھی ممکن ہی نہیں۔ کون سا ایسا مسلمان ہے؟ ہاں فرماتے ہیں کہ افسوس علم نہیں کہ اسلام کا فلسفہ کیسا پکا ہے۔ دنیاوی حکام کی طرف سے جو احکام پیش ہوتے ہیں ان میں تو انسان ہمیشہ کے لیے ڈھیلا ہو سکتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ کے احکام میں ڈھیلا پن اور اس سے بکولی روگردانی کبھی ممکن ہی نہیں۔
کون سا ایسا مسلمان ہے جو کم از کم عیدین کی بھی نماز نہ ادا کرتا ہو؟ بس ان تمام اجتماعوں کا یہ فائدہ ہے کہ ایک انوار دوسرے میں اثر کر کے اسے قوت بخشیں. آپس میں ملتے جلتے ہیں تو بہرحال اثر ہوتا ہے، لیکن یہ تو بہت ان لوگوں کے بالکل ہی ایمان میں کمزور ہیں. لیکن حقیقی ایمان یہی ہے کہ 5 وقت نمازوں کے لیے مسجد میں آؤ. جب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مسجد عطا کر دی ہے تو اس وعدت کا نظارہ اب یہاں پیش کرنا چاہیے آپ لوگوں کو جمع ہو کر، جن کو سفر کی بھی سہولتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے آباد رکھیں. پھر اللہ تعالیٰ بھی کس طرح مہربانی فرماتا ہے، جیسا کہ بتایا ابھی کہ فرشتوں کو اس کے لیے دعاؤں پر لگا دیا اللہ تعالیٰ نے، جو 5 وقت نمازوں کے لیے آتے ہیں. اور پھر 5 جو نماز با جماعت ہے اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ نے 27 گنا زیادہ رکھا ہے. بس اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے اس اظہار کے باوجود اگر ہم باوجود توفیق ہوتے ہوئے اس کی قدر نہیں کرتے تو یہ بدقسمتی ہے. ہر احمدی کے لیے یہ بہت سوچنے کا مقام ہے اور ایک کوشش سے مسجد کو آباد کرنے کی ضرورت ہے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے وہ تمام لوگوں جو اپنے تئیں میری جماعت شمار کرتے ہو، آسمان پر تم اس وقت میری جماعت شمار کیے جاؤ گے جب سچ مچ تقویٰ کی راہوں پر قدم مارو گے. سو اپنی 5 وقتہ نمازوں کو ایسے خوف اور حضور سے ادا کرو کہ گویا تم خدا تعالیٰ کو دیکھتے ہو. 5 وقتہ نمازوں کو ایسے خوف اور حضور سے ادا کرو کہ گویا تم خدا تعالیٰ کو دیکھتے ہو، اور اپنے روزوں کو خدا کے لیے صدق کے ساتھ پورے کرو. ہر ایک جو زکوٰۃ کے لائق ہے وہ زکوٰۃ دے، اور جس پر حج فرض ہو چکا ہے اور کوئی معنی نہیں وہ حج کرے. نیکی کو سنوار کر ادا کرو اور بدی کو بیدار ہو کر ترک کرو. یقیناً یاد رکھو کہ کوئی عمل خدا تک نہیں پہنچ سکتا جو تقویٰ سے خالی ہے. ہر ایک نیکی کی جڑ تقویٰ ہے. جس عمل میں یہ جڑ نہیں ہوگی وہ عمل بھی ضائع نہیں ہوگا. فرمایا جب کبھی تم اپنا نقصان کرو گے تو اپنے ہاتھوں سے، نہ دشمن کے ہاتھوں سے. اگر تمہاری زمینی عزت ساری جاتی رہے تو خدا تمہیں ایک لازوال عزت آسمان پر دے گا، سو تم اس کو مت چھوڑو. فرمایا تم خدا کی آخری جماعت ہو، سو وہ عمل نیک دکھلاؤ جو اپنے کمال میں انتہائی درجے پر ہو. ہر ایک جو تم میں سست ہو جائے گا وہ ایک گندی چیز کی طرح جماعت سے باہر پھینک دیا جائے گا اور حسرت سے مرے گا، اور خدا کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا. دیکھو میں بہت خوشی سے خبر دیتا ہوں کہ تمہارا خدا در حقیقت موجود ہے. اگرچہ سب اسی کی مخلوق ہے، لیکن وہ اس شخص کو چن لیتا ہے جو اس کو چنتا ہے. وہ اس کے پاس آ جاتا ہے جو اس کے پاس جاتا ہے. جو اس کو عزت دیتا ہے وہ اس کو بھی عزت دیتا ہے، یعنی انسان کو. اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت مسیح علیہ السلام کے ان درد بڑے الفاظ کو سمجھتے ہوئے ایمان میں بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، عبادتوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خدا تعالیٰ سے زندہ تعلق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اس مسجد کو بھی ہمیشہ آباد رکھنے والے ہوں. اب میں مسجد کے بارے میں بعض گواہی بھی پیش کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے چند سال پہلے اس مسجد کے لیے کوشش کی گئی. اللہ تعالیٰ نے پھر جگہ تعبیر فرما دی، جو کہ یہ سارا رقبہ 2640 مربع میٹر پر مشتمل ہے، اور اس میں پہلے بھی 15 کمروں پر مشتمل ایک 3 منزلہ عمارت موجود تھی. ایک بڑا ہال تھا، اور جس اور خریداری کے لیے کچھ حصہ مرکز نے سے قرضہ حسنہ کے طور پر لیا گیا تھا اس وقت، اور اس میں سے کہتے ہیں امیر صاحب کے تقریباً سارا ادا ہو چکا ہے سوائے 50,000 یورو کے. پھر کونسل کے بعض اعتراضات تھے، ان کو مختلف میٹنگ میں دور کیے، میئر کے ساتھ مختلف میٹنگ کر کے نقشہ جات جمع کرائے، اور اللہ کے فضل سے پھر نقشے بھی پاس ہوئے. جو ان کا نقشہ تھا، پلان تھا، اس کی تعمیر کے سلسلے میں
ان کی رپورٹ کے مطابق آرکیٹیکٹ نے 1 ملین یورو کا اندازہ دیا تھا، اور اس کو بھی مجلس خدام الاحمدیہ فرانس نے پورا کرنے کا وعدہ کیا اور اپنی ذمہ داری قبول کی. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ مسجد 5,30,000 یورو میں مکمل ہو گئی. اب تک خدام الاحمدیہ کی طرف سے 3.5 لاکھ یورو ملے ہیں، باقی جماعت نے ادا کیے ہیں، اور خدام الاحمدیہ کہتی ہے کہ ہم باقی بھی ادا کر دیں گے. لیکن خدام الاحمدیہ نے تو ادا کر دیے اور پورا کر بھی دیں شاید انشاءاللہ تعالیٰ، شاید کیا انشاءاللہ تعالیٰ کر دیں گے. لیکن باقی جماعت کیوں محروم رہ رہی ہے اس سے؟ اگر یہ مسجد اب بن گئی ہے تو لجنہ اور انصار کو چاہیے کہ ایک مسجد کی تعمیر کی ذمہ داری وہ لیں، دونوں مل کے لیں، اور اگلے 3 سالوں کے اندر ایک اور مسجد یہاں بنانی چاہیے جو انصار اور لجنہ کو مل کر بنانی چاہیے. اس مسجد کی تعمیر کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں مکرم اسلم دوبری صاحب، شہباز صاحب اور محمد حسن صاحب، منصور صاحب نے بڑی محنت کی ہے. ان کی رپورٹ کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، اور اس مسجد قانونی طور پر 250 افراد کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے جو کونسل نے اپنی کیلکولیشن کی اس کے مطابق، اور 50 گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے بھی جگہ ہے. ایک جماعتی دفتر ہے، لجنہ کا دفتر بھی ہے، مرد اور خواتین کے لیے لائبریری بھی ہے، اور اس طرح غسل خانے وغیرہ بھی ہیں. کافی بڑا کورڈ پارکنگ ہال ہے، اور اگر کبھی ایمرجنسی ضرورت ہو تو اس میں بھی 125 افراد آ سکتے ہیں. اسی سے پہلے والی عمارت جو تھی جس میں 15 کمرے ہیں، اس کو دوبارہ مرمت کر کے تیار کیا گیا ہے، اور یہ بھی قابل استعمال ہے. یہ مسجد اب یہ اسٹراسبرگ شہر سے تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، اور یہ کوئی ایسا فاصلہ نہیں ہے کہ جو دور ہو، نمازی نہ آ سکیں، بڑے آرام سے آ سکتے ہیں. مسجد اور ہالوں کا کورڈ ایریا 303 مربع میٹر ہے، اور مربی ہاؤس بھی ہے، اس میں 4 کمروں کا گیسٹ ہاؤس بھی ہے. باقاعدہ مینار کی اجازت تو نہیں ملی، لیکن مسجد کے دائیں حصے میں 8 میٹر کی بلندی پر وہ ایک ڈوم رکھنے کی اجازت مل گئی ہے، اور وہ اچھا خوبصورت لگتا ہے. وہ مسجد کا ہی نظریہ، اندر محراب بھی ہے، سب کچھ ہے. اندر کی طرف بھی یہ گلائی میں لکھا گیا. اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے مبارک فرمائے، اور ان خدام کے اموال و نفوس میں برکت ڈالے جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر میں قربانی دی ہے. اور پھر صرف مسجد کی مالی قربانی نہیں، اس کی مسجد کی آبادی کی روح کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور خدام کے عبادت کے معیار بھی بلند ہوں، اور جماعت کے افراد کے معیار بھی بلند ہوتے چلے جائیں. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم
وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.